السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی چوتھی شب یعنی 27ویں شب کو اس مبارک گھڑی میں آپ حضرات سے جس موضوع پر مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا موضوع ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مال خرچ کرنے والے، دولت لٹانے والے، پیسہ خرچ کرنے والے، لوگوں کو تعاون دینے والے بے شمار افراد ہیں، لیکن اس کو صحیح سمت میں صحیح انداز سے کیسے خرچ کیا جائے اور اس پر رب کائنات سے اس بات کی امید کن بنیادوں پر رکھی جائے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا، یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ مال خرچ کرنا، مال کو لٹانا، کسی کو دے دینا، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان مال کو جیسے کماتا ہے اور کمانے کے لیے سارے جتن کرتا ہے، ساری کی ساری وہ تدابیر اختیار کرتا ہے جن تدابیر کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ مال کو مضبوط طریقے سے جمع کر سکے، مضبوط طریقے سے کما سکے، ویسے ہی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے پہلے اس بات پر یقین حاصل کر لے کہ اس کا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اور ترمذی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شواہد کی بنیاد پر مشکات المصابیح کی شرح کے اندر صحیح قرار دیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں جن میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان نے مال کہاں سے کمایا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ مال و دولت یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جہاں مال عطا کیا، جہاں دولت دی، جہاں ہمارے لیے فراوانی کے امکانات پیدا کیے، ہمارے لیے ایسے امکانات پیدا کیے کہ ہم آرام کی زندگی گزار سکیں، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، غریبوں کا خیال کر سکیں، دوسروں کا تعاون کر سکیں، وہیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے مال و دولت کے لیے ایک سسٹم تیار کریں۔ صرف یہ مال و دولت اپنے سر سے ذمہ داری اتار دینے اور کسی دوسرے کی جھولی میں پیسہ ڈال دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر جو فرمایا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا، کمانے کے طریقے کیا تھے، کمانے کے تدابیر کیا تھی، کون سے طریقوں سے تم نے مال و دولت کو اکٹھا کیا، کس طریقے سے تم نے محنت و جستجو کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام وسائل کے ذریعے تم مال کماتے تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ کاروبار میں جھوٹ بول کر کے تم مال کماتے تھے، ایسا تو نہیں ہے
کہ کسی حرام چیز کا کاروبار کر کے تم حرام طریقے سے مال کماتے تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے کاروبار میں حلال کے بجائے حرام کی آمیزش ہو گئی, تم سود اور بیاج پر کام کرنے لگے, غلط انداز کی چیزوں میں پڑ گئے. ان ساری کی ساری چیزوں کی تفاصیل انسان کی جھولی میں اگر تیار نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کا قدم ہل نہیں سکتا ہے. اور یہی اتنا نہیں ہے, مال و دولت آپ نے کمایا حلال طریقے سے, جائز طریقے سے, مکمل ذمہ داری کے ساتھ. آپ کا بینک بیلنس بھی مضبوط ہوتا چلا گیا, آپ کے پاس مال و دولت بھی آ گیا, آپ نے خوب دھوم مچائی, خوب پیسہ کمایا, لیکن اگر آپ نے خرچ کرنے میں کسی انداز کی کوتاہی کا آپ شکار ہو گئے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے خون اور پسینے کی کمائی, آپ نے رب کائنات کے دیے ہوئے ذہن و دماغ, اس کی صلاحیتوں اور محنت و جستجو کے ذریعے جو مال کمایا ہے, اس مال کو لے جا کر کے آپ کسی ایسے شخص کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا, کسی ایسے شخص کا تعاون کرتے ہیں جو اس کو کہیں بھی برباد کرتا ہے, کسی ایسے شخص کو تعاون دے دیتے ہیں جو آپ کے مال و دولت کے ذریعے نشہ کرتا ہے, بیڑی سگریٹ پیتا ہے, شراب خوری کرتا ہے, غلط انداز کے افکار کو اختیار کرتا ہے. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں مال کمانے میں سارے کے سارے جتن کریں, سارے کے سارے اصول و ضوابط کا خیال کریں, وہیں آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مال کو خرچ کرنے کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کا جائزہ لیں جہاں آپ کا مال جا کر کے امت اسلامیہ کے فائدے یا نقصان کے لیے صرف کیا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اسی وجہ سے مال خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری اور ان کی جو عکاسی پیش کی ہے, ان کی صفت پیش کی ہے, ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مال جو رب کائنات کے دربار میں رب کائنات کی رضامندی کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں, ان لوگوں کی مثال ایک بالی کے طریقے سے ہے جس ہر بالی میں 7 بالیاں اور اس کے اندر 100 بالیاں, ایک انسان 1 روپیہ خرچ کرے گا. اگر اخلاص اس کے اندر موجود ہے, اس نے وسائل مکمل طریقے سے شفافیت کے ساتھ اختیار کیے, جن لوگوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے ان کے بارے میں تحقیق و جستجو کر لی, تو یہ مال اگرچہ 1 روپے 1000 روپے یا چھوٹی موٹی مقدار میں ہوگا, لیکن اس کو رب کائنات نے 700 گنا اور اس سے کہیں زیادہ قبولیت کا درجہ دے کر کے ہم کو بشارت سنائی ہے کہ رب کائنات ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو یہ مال و دولت یہ ہمارے لیے جہاں آرام و آسائش کا ذریعہ ہے, وہی آزمائش, ابتلا اور امتحان کا ذریعہ بھی ہے کہ اگر انسان قیامت کے دن اس مال و دولت کے بارے میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس کے قدم اس کی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے. صحابہ کرام, اسلاف کرام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر دیکھا جائے تو مکمل طریقے سے یہ لوگ مال و دولت جہاں کماتے تھے وہیں صرف کرنے میں صورتحال یہ تھی کہ ان کے گھروں میں فاقہ کشی ہوا کرتی تھی, یہ بھوکے اور پیاسے زندگی گزارتے تھے, لیکن مستحق ان کے دروازے سے مایوس ہو کر کے واپس چلا جائے اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن اس دور میں لوگ سچائی پر مبنی زندگی گزارتے تھے, مانگنے والا بھی سچا, دینے والا بھی سچا. آج کا دور جو فتنوں کا دور ہے, آج کا دور جو اس انداز کا دور ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورتوں کو مبالغہ آرائی کر کے, جھوٹ بول کر کے, کس بیانی کے ذریعے, غلط بیانی کے ذریعے
لوگوں کو موہ لینے والی بات کر کے اور اس کے بعد مال و دولت کو جمع کرتا ہے۔ اس مال و دولت کو قرآن و سنت کی ترویج، مساجد کی تعمیر، مدارس کی ترقی اور قرآن و سنت کی ترویج کے بجائے آج کے دور میں نئے نئے فتنے ہیں، جن فتنوں میں مبتلا ہو کر کے ہم اپنے مال و دولت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ مال و دولت آج کی دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے جس انداز سے ہماری تباہی کا سامان بنا ہوا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دولت کو قرآن و سنت کی ترویج کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، قرآن و سنت کی ترقی کے لیے، قرآن و سنت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کے سامنے، قرآن و سنت کی شرح و تفسیر کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے آج کے دور میں قرآن و سنت کے بجائے قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والوں کے پیچھے مال و دولت کو برباد کرنے کا جو وتیرہ اختیار کر لیا ہے، وہ وتیرہ ہمارے لیے باعث عذاب بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے مال و دولت کو صرف کرنے، مال و دولت کو کمانے، مال و دولت کو خرچ کرنے اور مال و دولت سے متعلق اپنی زندگی میں ایک مضبوط ضابطہ تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں چند باتوں کا تذکرہ کر کے خطاب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی جس آیت کریمہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں جو لوگ مال و دولت کو صرف کرتے ہیں ان کی مثال ایک بالی کے طریقے سے ہے، جیسے گیہوں کی یا اسی طریقے سے کسی غلے کی بالی ہوتی ہے۔ ایک دانہ نکلتا ہے، ان دانوں پر دانے نکلتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پوری کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ ویسے ہی رب کائنات کی رضامندی کے لیے مال و دولت کو صرف کرنے والے، مال و دولت کو خرچ کرنے والے جب اخلاص کی بنیاد پر مال و دولت کو صرف کرتے ہیں تو ان کے لیے رب کائنات آخرت میں ایسے پہاڑ تیار کر کے رکھے گا کہ وہ دیکھ کر کے سکتے میں پڑ جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی وہ نیکی ہوگی جس نیکی کو مکمل اخلاص کے ساتھ ان لوگوں نے دنیا میں کسی کی خبرگیری کے لیے، کسی کی بیماری کے لیے، کسی مسجد کی تعمیر کے لیے، کسی مدرسے کی ترقی کے لیے، قرآن و سنت کی ترویج کے لیے، لوگوں کا سہارا بننے کے لیے، لوگوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ رب کائنات کی رضامندی کے لیے صرف کیا تھا، تو آخرت میں یہ پوری کھیتی تیار ہونے والی ہے اس اخلاص کی بنیاد پر۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو یوں ہی رائے گا نہ جانے دیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اسوے کی روشنی میں اس کو مکمل طریقے سے ڈھالیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اس کو مرتب کریں، اس کو منظم کریں اور اصول و ضوابط بنا کر کے اس مال و دولت کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ میں یہ تصور پیش کریں، پیدا کریں کہ آخرت میں کمانے کے بارے میں بھی اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینہ میں نکلتے ہیں۔ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، پریشان حال تھے۔ کسی صحابی رسول کے گھر پر جاتے ہیں، اس صحابی رسول نے جلدی جلدی بکری ذبح کی، آپ لوگوں کے لیے کھجور کا انتظام کیا، کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم لوگوں سے آخرت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ نعمتیں جو مہینوں بھوکے رہنے کے بعد ان لوگوں کو نصیب ہوتی تھی، وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے اور خواہشات کا اظہار کرنے کے بعد ان لوگوں کو نصیب ہوتی تھی، وہ لوگ جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ نہ ہو، وہ لوگ جن کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ لوگ جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں کی طاقوں میں سے کسی طاق میں تھوڑا بہت غلہ اور تھوڑا بہت جو ہوا کرتا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ کے کھانے پینے بھر کا یہ غلہ موجود نہیں تھا، ہم نے ایک یہودی کو آپ کی ایک زرہ گروی رکھ کر کے 2 سا جو ادھار لیا اور اس کے بعد نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ یہ صورتحال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کے بھوکے، دن بھر کے بھوکے، امہات المومنین سے اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے نکلتے، امہات المومنین کے گھروں کا چکر لگاتے، ان لوگوں کا حال چال لیتے اور سب سے پہلے سوال کرتے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو لے کر کے آؤ۔ امہات المومنین جواب دیتی تھی اے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھا وہ صدقہ کر دیا گیا، ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھوک اور پیاس کے عالم میں فرماتے تھے تب میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، اور دن بھر پھر بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے کس انداز کی مشکلات کا سامنا کر کے ہم تک اس دین کی امانت کو پہنچایا ہے۔ ہم بڑے آرام کے ساتھ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، امام موجود ہوتا ہے، قرآن موجود ہوتا ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، بڑے آرام کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال کر کے چلتے بنتے ہیں۔ ہم بڑے آرام کے ساتھ دین اسلام کی تعبیرات کو حاصل کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کا نتیجہ، عمل کرنے کا طریقہ، عمل کرنے کی صورتحال دیکھی جائے تو رمضان آیا تو ہماری مسجدیں آباد ہیں، اور رمضان کے رخصت ہوتے ہی ان مسجدوں کی آبادی بھی رخصت ہو جائے گی، یہ مسجدیں ویران پڑی رہیں گی، 11 مہینے تک ان کی شان و شوکت ویران ہو جائے گی۔ اس میں نماز پڑھنے والے، راتوں کو بیدار ہونے والے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والے، نوافل کا اہتمام کرنے والے، اللہ رب العالمین کے آگے رونے اور گڑگڑانے والے خال خال نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ رب کائنات کے راستے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے کے طریقے سے ہے، انبتت 7 سنابل، وہ بیج ڈالا گیا، بیج بویا گیا، ایک معمولی سا حقیر سا دانہ کہ اگر ہمارے پیر میں پڑ جائے تو ہم اس کو کچلتے ہوئے نکل جائیں اور ہم کو اطلاع بھی نہ ہو، لیکن وہی دانہ جب مٹی میں پڑتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے، تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان رب کائنات کی دی ہوئی روزی، اس کا دیا ہوا مال، اس کی قدر و منزلت کو سمجھ کر کے اگر صحیح انداز سے مٹی دے کر کے، پانی دے کر کے، اس پر توجہ دے کر کے اس کو اگاتا ہے، جہاں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ مال و دولت بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے صرف کیا جائے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن خاندانوں کے بچوں کے پاس نہ کھانے کا سامان ہے،
نہ پینے کا پانی ہے، نہ پڑھنے کی کتابیں ہیں، نہ تعلیم حاصل کرنے کے وسائل ہیں، ان بچوں کی کفالت کر کے کسی کو بتائے بغیر آپ خاموشی کے ساتھ ان کو عالم دین بنائیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو سمجھنے والا بنائیں، ان کو پنپائیں، ان کو پالیں، ان کو گود لیں، ان کی پرورش کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آخرت میں یہ ایک بیج جو ایک بچے کی شکل میں آپ نے لگایا تھا، اس پر کتنی بالیاں نکل آئیں، کتنے دانے اگ گئے، اللہ رب العالمین نے اس میں کیسے برکت عطا فرمائی۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہم مال خرچ بھی کرتے ہیں تو نیک نامی کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، ہم مال و دولت خرچ بھی کرتے ہیں تو ایسی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں جہاں چمک دمک دکھتی ہے، جہاں اسکرین پر ہمارا نام آ جائے، اخبارات میں ہماری تصویریں چھپ جائیں، جہاں لوگ نام لے کر کے اس بات کی رپورٹنگ کریں کہ فلاں شخص نے اتنا مال و دولت دے کر کے ہماری کفالت کر لی۔ ایسی جگہوں کی تلاش کر کے ہم ریا و نمود کے لیے اپنے مال کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کے لیے، اسلامی تعلیم کی ترویج کے لیے، اور موجودہ پرفتن دور، جس دور میں ہر مسلمان خوف و ہراس کی زندگی گزار رہا ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہے کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہو جائے گا، یہ مسلمانوں کے دلوں کا ڈر نکلنا چاہیے، اور ان کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھنا چاہیے کہ آخرت میں ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں، اللہ رب العالمین کو کون سا منہ دکھائیں گے۔ اس رب کائنات نے جس نے ہم کو ایک حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، وہ رب کائنات جس نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، وہ اللہ رب العالمین جو ہمیں سانسیں لینے کی توفیق دیتا ہے، وہ رب کائنات جو ہمارے لیے سارے وسائل مہیا کرتا ہے، وہ رب کائنات آخرت میں جب ہم سے سوال کرے گا تو ہمارے قدم تب تک نہیں ہل سکتے جب تک ہم یہ نہ بتا دیں کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ عام طور سے دیکھا کیا جاتا ہے؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے مال میں اتنا مال زکوٰۃ کے طور پر واجب ہو گیا، اب کسی طریقے سے اس مال کو لوگوں کی جھولی میں ڈال دو، احسان جتاؤ، لوگوں کے سامنے بیان کرو اور لوگوں کو دکھا کر کے مال خرچ کرو، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ اور اس ہندوستان کے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مال خرچ کرنے میں صرف اپنے زکوٰۃ کے مال کا اعتبار کرتے ہیں۔ صدقات، رب کائنات کی رضامندی کے لیے اپنے اصل مال سے کوئی چیز خرچ کرنا، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ یہ شہر، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ جود و سخا کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کو دکھانے کا مہینہ ہے۔ لیکن قرآن و سنت کے سارے دلائل، سارے کے سارے اعتبارات، ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کا سب سے زیادہ اعتبار کیا، وہ مال کے زکوٰۃ کا اعتبار نہیں تھا، بلکہ اصل مال سے مال کو خرچ کرنے کا مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام میں سے اکثریت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی تھی، مال و دولت کا یہ عالم تھا ہی نہیں کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھیں اور 2.5% سال کے اخیر میں نکالنا پڑے، وہ تو مال آتا تھا اور لٹا دیتے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، نہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے، نہ اوڑھنے کے لیے، نہ کسی کو کچھ دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی جھولیاں رب کائنات کی دی ہوئی برکتوں کے نتیجے میں سال بھر بھرتے رہتے تھے، اور یہ صدقے سے خرچ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا مال نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ رمضان کے بارے میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اس کو روزے دار کے برابر کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ روزے دار کو افطار کرانا اگر زکوٰۃ کے مال سے ہوتا تو یہ نعمت اور یہ خوشخبری
اور یہ بشارت اس پر نہیں دی جاتی. یہ روزے دار کو افطار کرانے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر جس معیار کا کھانا کھاتا ہے، جس سے اہتمام کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، روزے دار کو، غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، ایک رکشہ چلانے والے کو، ایک دھوتی اور لنگی پہن کر کے چلنے والے کو، سب کو مال و دولت کی، سب کو ایمان کی محبت کی بنیاد پر اپنے گلے سے لگائے اور اپنے گھر کے دسترخوان پر بیٹھا کر کے عزت کے ساتھ اس کے سامنے وہی روٹی پیش کرے جو روٹی وہ اپنے منہ میں ڈالنے کو پسند کرتا ہے. جب تک یہ تصور نہیں پیدا ہوگا، جب تک روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت ہم کو دستیاب نہیں ہو سکتی، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں اس مبارک مہینے میں صرف زکوٰۃ نہ نکالیں بلکہ اپنے اصل مال میں سے بھی خرچ کریں، مسجدوں کو تعاون دیں، مدارس کو مضبوط کرنے کے انتظامات کریں، اور ایسے افراد کو تلاش کریں جو پریشان حال ہیں، جن کو دوا علاج کی ضرورت ہے، جن کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، جو پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں. ایسے افراد کو تلاش کر کے آپ ان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں سارے بندوبست کریں. رب کائنات کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے سارے وسائل مہیا کریں، تب جا کر کے رب کائنات کی رضامندی آپ کو حاصل ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک دانہ خرچ کرتے ہیں، ان کے ایک دانے کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کو اگایا گیا، بویا گیا، زمین میں گاڑا گیا، اب اس کی کوپل پھٹے گی اور اس میں ساتھ اور دیکھتے دیکھتے 700 دانے اگ جائیں گے. اور یہ ساری کی ساری کھیتی باڑی اخلاص کے نتیجے میں ایک بیج کو گود لینے، اس کی کفالت کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کی پرورش کرنے، اس کی نگرانی کرنے کے نتیجے میں یہ ہمارے لیے آخرت میں ایسے ثمرات نکال کر کے لے کے آنے والی ہے کہ ہم دیکھ کر کے تعجب میں رہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کہاں خرچ کیا تھا. لیکن رب کائنات کی رضامندی کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا، کسی کی چھوٹی سی کفالت اور چھوٹا سا خرچ اگر ہم نے کیا ہے تو یہ بڑے ثمرات کے نتیجے میں اور بڑے ثمرات کی شکل میں ہم کو نظر آنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ 700 دانے تک محدود نہیں ہے. اگر اخلاص ہے تو اللہ رب العالمین جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، جتنا گنا چاہتا ہے، ثواب بڑھا دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ وسعت والا، بہت زیادہ علم والا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح انداز سے زندگی گزاریں. یہ مال و دولت 2 انداز کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. ایک وہ مال جس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، جس کو خرچ کرنا واجب ہے، جس کو خرچ کیے بغیر آپ کار ثواب کے بجائے گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. یہ مال کی زکوٰۃ ہے جو ہمارے اس مال پر جو سال بھر ہمارے پاس اکٹھا ہوتا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، اس کا صرف 2.5% ہمارے اوپر نکالنے کے لیے واجب کیا گیا. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا مال ہے جس کا خرچ کرنا رب کائنات کو پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کو مرغوب ہے. رب کائنات اس کی بنیاد پر اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے، ان سے رضامندی کا اعلان کرتا ہے. فرشتوں میں اس کے بارے میں بیانات کیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمتوں کے پر بچھاتے ہیں. ایسے لوگوں کی شکل اور ان کی مثال اس آیت کریمہ میں دی گئی. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح انداز سے زندگی گزاریں. یہ شہر رمضان، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ جود و سخا کا مہینہ ہے. جود و سخا کا مہینہ کس لحاظ سے جود و سخا کا مہینہ؟ اللہ رب العالمین بھی اس میں جود و سخا دکھاتا ہے. کس لحاظ سے جود و سخا کا مہینہ؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جود و سخا کی ساری مثالوں کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے.
یہ مہینہ جود و سخا کا مہینہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کی ہر رات میں بعض روایات کے مطابق لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر کے سخاوت کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے بارے میں سارے اعمال صالحہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ فرشتے اس کا ثواب لکھ لیں، اس کا ثواب 7 گنا 70 گنا 700 گنا تک لکھ لیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس شہر مبارک کے بارے میں خود فرمایا الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ سارے عمل بندے کے اس کے لیے ہیں۔ وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر نیک کاموں کو انجام دیتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، کسی کی کفالت کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بندے کے کھاتے میں لکھ دیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کو اس کو لکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے، میرا بندہ چھپ کر کے کھا سکتا ہے، پیاس کی شدت کے نتیجے میں اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر کے ٹھنڈا پانی اور شربت پی سکتا ہے، میرا بندہ میرا بندہ تنہائی میں جا کر کے ان چیزوں کا ارتکاب کر سکتا ہے جن چیزوں سے رمضان کے دن کے اندر روکا گیا، نفسانی خواہشات کے جائز طریقوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود نہ یہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس پیسہ اور دولت ہوتا ہے، اس کے پاس سارا کا سارا غلہ ہوتا ہے، اس کے پاس امکانات ہوتے ہیں، اس کے پاس سارے کے سارے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ رب کائنات کے لیے اپنی زبانوں اور حلق کو خشک کر لیتا ہے، جسم میں کمزوری طاری ہو جاتی ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور اس روزے کے نتیجے میں اللہ کے ان بندوں کے بارے میں توجہ دیتا ہے جن بندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میں ننگا تھا، تو نے مجھ کو کپڑا نہیں پہنایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا اے رب کائنات، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ آیا تھا، اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، کھانے کا سامان نہیں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا اور تو نے اس کو جھڑک کر کے بھگا دیا، اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کی، اس کی ضروریات کو مکمل نہیں کیا، اس کی پیاس کو دور نہیں کیا، اس کی بھوک کو مٹانے کی سعی نہیں کی، اس کو کپڑا نہیں پہنایا، وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں وہ اس کا جسم جھلس رہا تھا، لیکن تو نے اس کے لیے انتظامات نہیں کیے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے قیامت کے دن اس انداز سے سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزوں کے، روزے میرے لیے ہیں اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ایک علاقے کا پردھان اور ایم ایل اے آپ کو کال کر کے یہ کہہ دے کہ آج میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک کسی مسجد کا امام آپ سے فون کر کے یہ کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، آسمان میں پھرنے لگتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت نے مجھ کو کال کیا ہے، مجھ کو فون کیا ہے، رب کائنات نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو بدلہ دینے والا ہوں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ دینے پر آ جائے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ نوازنے پر آ جائے،
وہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے لیے دولت کے خزانے کھول دے تو وہ کون سے خزانے کھولے گا، کون سی چیزوں سے نوازے گا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں رمضان کے بنیادی مقاصد کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، رمضان کے روزے اس وجہ سے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ تقوی اپنانے، تقوی کی صفت سے متصف ہونے کے لیے ہم کو توحید کے تقاضوں پر کھرا اترنا ہوگا۔ اس تقوی کو اپنانے کے لیے ہمیں اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہوگی۔ اس تقوی کے تقاضوں کو اپنانے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کے قدر و منزلت کو سمجھنا ہوگا۔ اس تقوی کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو دین اسلام کی تمام تعلیمات پر چلنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جس سے اسلام نے روک دیا اس سے بچنا ہوگا، جس چیز کا حکم دے دیا ان چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اس مہینے کے اندر جود و سخا کی ساری مثالوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اور راتوں میں گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی بندہ میرا مجھ سے دعائیں کرتا ہے، میری رضامندی کے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں، ان مبارک ایام میں اللہ رب العالمین ہر رات میں سلسلہ وار لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اور ان آزادی حاصل کرنے والوں میں ہر بندے کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ جن کو آزادی ملتی ہے ان کی کوئی نہ کوئی ایک دعا رب کائنات قبول فرماتا ہے۔ ایک دعا ساری زندگی میں اگر کسی ایک مسلمان کی قبول ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر ایک دعا ایک انسان کی قبول ہو جائے تو اس کی آخرت تباہی سے بچ جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ایک دعا انسان کی قبول ہو جائے تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی ساری کامیابیوں پر وہ فائز ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس مبارک مہینے کے 2-4 روز جو بچے ہیں اس کو ڈھال کر کے اگلے 11 مہینوں کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ رب کائنات کی سخاوت اور جود و سخا کا عالم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے انسان تھے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے انسان تھے۔ آپ کی زندگی میں جس انداز سے خرچ کرنے کی اسپیڈ تھی، آج کے دور کا بڑے سے بڑا سخی، بڑے سے بڑا مالدار شخص اس کا عشر عشیر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صورتحال یہ تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہے، کچھ پینے کا ہے، وہ سب کا سب صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ کوئی شخص آتا تھا، آ کر کے کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بکریوں کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں وادی میں دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں زیر انتظام ہمارے ہیں ان کو لے جا کر کے اس کو وقف کر دو، صدقہ کر دو۔ ساری کی ساری دولت لٹا دیا کرتے تھے، اور یہ دولت لٹانے سے بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ رب کائنات اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز و تند چلنے والی ہوا کے مانند اس رمضان کے مبارک مہینے میں جود و سخا کیا کرتے تھے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اجود الناس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دور کے سارے امراء، سارے اغنیاء پر سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آ کر کے قرآن مجید کا دور کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کی مثال ٹھاٹھیں مارنے لگتی تھی۔ کالریح المرسلہ مثال دی گئی کہ تیز و تند چلنے والی ہوا، جو ہوا جب چلتی ہے
تو یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کافر کو پہنچتی ہے کہ مسلم کو پہنچتی ہے. جب تیز و تند ہوا چلتی ہے تو سب سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کو صرف کرنے کے لیے ہر مستحق شخص کے پاس پہنچتے تھے اور اپنا مال و دولت لٹا دیا کرتے تھے. یہ صورتحال تھی جود و سخا کی، یہ صورتحال تھی سخاوت کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک مہینے میں جود و سخا کی ساری مثالوں کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں جنگ تبوک کی ایک مثال دے کر کے میں آگے بڑھوں گا، جس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے، جس کے لشکر کو، کیونکہ مسلمان گرمی کے ایام میں، شدت کے ایام میں، تنگ دستی کے ایام میں گزر رہے تھے، اور اس دور میں مشکل سے جنگوں کے لیے سامان اکٹھا کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس نے جیش عسرہ کو، جنگ تبوک کے اس لشکر کو تیار کیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ مع دولت، سارے کے سارے ساز و سامان کے ساتھ لا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری جانب سے رکھ لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا جس نے جیش عسرہ کو تیار کیا اس کے لیے جنت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے گئے، پھر سے 100 اونٹوں پر سامان لادا اور لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. پھر سے اعلان کیا گیا، پھر سے گئے، پھر سے 100 اونٹ منتخب کیے، اس پر سامان لادا، لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور اس کے بعد پھر سے جب اعلان کرتے ہیں تو اپنے گھر جا کر کے سارا مال و دولت، ساری اشرفیاں، سارا درہم و دینار لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سے عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ صورتحال تھی ہمارے صحابہ کی، ہمارے اسلاف کی. یہی وہ جیش عسرہ تھا، یہی غزوہ تبوک تھا جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھ پر ہمیشہ سبقت کر جاتے ہیں. اس سال مجھ کو مال و دولت ملا ہوا ہے، اس سال میرے پاس رب کائنات نے دولت مجھ کو نوازی ہے، آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا. جلدی جلدی جاتے ہیں. 8000 درہم ان کے پاس جمع تھے. بعض روایات کے مطابق اس میں سے 4000 درہم اٹھائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے. پہنچ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں. فرمایا ابو بکر صدیق وہاں بیٹھے تھے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ تو فرمایا گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا لایا ہوں. فرمایا کیا چھوڑا؟ اپنے بچوں کے لیے. کیا چھوڑا؟ اپنی بیویوں کے لیے. کیا چھوڑا آل اولاد کے لیے؟ تو فرمایا کہ کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تب مجھ کو سمجھ میں آیا کہ ابو بکر کی فضیلت، ابو بکر کی عظمت، ابو بکر کا مقام مجھ سے زیادہ کیوں ہے. اس نے تو پہلے ہی فرصت میں اپنا پورا کا پورا مال اسلام کے لیے صرف کر دیا. یہ صورتحال تھی ہمارے صحابہ کرام کی، اور اس انداز سے صحابہ کرام مال و دولت میں حصہ لیا کرتے تھے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. یہ مال و دولت جس کی اہمیت کے بارے میں نے شروع میں گفتگو کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہوئے مار دیا جائے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. یہ مال و دولت اس دنیا کی رنگینیوں کو خریدنے کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے. یہ مال و دولت اس دنیا میں شہرت طلبی کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے. یہ مال و دولت وہ قیمتی سرمایہ ہے جس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کے لیے آپ اگر اپنی جان بھی کھو دیتے ہیں تو بھی آپ کو شہادت کا درجہ دیا گیا. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق مال و دولت کو صرف کریں. آج کے دور کا المیہ کیا ہے؟ آج کے دور کا المیہ یہ ہے
کہ ہمارے درمیان پلنے والے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو جذباتی نعرے لگاتے ہیں، جذباتی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جذباتی قسم کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کے خلاف واویلا کھڑا کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ان کا واسطہ مسجدوں سے، رب کائنات کے دربار سے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی سے نہیں ہوتا۔ وہ صرف دنیا میں شہرت طلبی کے لیے جذباتی باتیں کرتے ہیں، اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان کی دیوانی ہے، ان کی جھولیوں میں اپنا پیسہ ڈال کر کے تباہی کی جانب جاتی ہے۔ ایسی تنظیمیں جو نہ توحید سے واقف ہیں، ایسی تنظیمیں نہ صحابہ کرام کی عظمت سے واقف ہیں، ایسی تنظیمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بھی واقف نہیں، جو حماس کی حمایت کریں، جو فلسطین میں سیاست کھیلیں، جو ہندوستان میں غلط انداز کی پالیسی اختیار کریں، جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کریں، ان کی تنقیس کریں، ان کے اوپر تنقیدیں کر کے ان کے بارے میں ہجو بیان کریں اور ان کے بارے میں غلط تبصرے کریں، وہ تنظیمیں جذباتیت میں آتی ہیں اور ہمارے مال و دولت کو سمیٹ کر کے لے جاتی ہیں۔ ہمارے وہ بچے جو قرآن و سنت کو پڑھنے کے لیے بلکتے رہتے ہیں، ہمارے وہ فقراء اور مساکین جو ایک ایک لقمے کے لیے ترستے رہتے ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ان تک ہمارا مال نہیں پہنچ پاتا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مال کو جب خرچ کریں تو بذات خود نکل کر کے اس بات کی تحقیق کریں کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے، جھوٹی کہانیاں بتائیں گے، آپ کی جھولیاں خالی کریں گے اور اس کے بعد لے کر کے نکل جائیں گے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس روایت کو سامنے رکھیں جو ترمذی کی روایت ہے، جو شروع میں پیش کی گئی کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مال کے کمانے کے بارے میں بھی اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں، مال کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ ان اعلیٰ صفت مومنوں کی صفت بیان کی گئی جن کے راتوں کی نیند کے بجائے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہ کر کے مسلوں پر اٹکے رہتے ہیں، جو بیٹھ کر کے رات کی تاریکیوں میں رب کائنات سے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ رب العالمین کو خوف اور لالچ میں پکارتے ہیں، اس خوف سے پکارتے ہیں کہ اگر ہم نے کوتاہی کی تو آخرت میں عذاب جھیلنا پڑے گا، اس خوف سے پکارتے ہیں کہ اگر ہم نے سرکشی کی تو دنیا میں رب کائنات کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس خوف سے رب کائنات کو پکارتے ہیں کہ اگر ہم نے رب کائنات کی فطری دی ہوئی زندگی سے بغاوت کی تو رب کائنات ہم کو تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کو خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس بات کی لالچ بھی رکھتے ہیں کہ ہم رب کائنات کی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، نمازیں ادا کریں گے، تنہائی میں دعائیں کریں گے اور بستروں سے الگ رہ کر کے تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، تو ایسی صورت میں رب کائنات نے ہمارے لیے جنت تیار کی ہے، ہمارے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، ہمارے لیے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان مومنوں کی، ان تہجد گزاروں کی، ان خوف و طمع رکھنے والوں کی اور بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کر کے رات کی تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والوں کی ایک صفت بتائی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم کو رب کائنات نے کیا دیا ہے؟ وہ ہمارا مال نہیں ہے جو مال زکوٰۃ کے طور پر خرچ کیا جاتا ہے، وہ مال تو فقراء اور مساکین کا ہے، وہ مال ہمارا نہیں ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے جس کو خرچ کرنا، وہ تو مستحقین کا ہے۔ وہ مال و دولت
جس مال و دولت کو ہم نے اپنے عیش و آرام کے لیے جمع کیا ہے وہ مال ہمارا ہے، اس میں سے رب کائنات کی رضامندی کے لیے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تاکہ رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کر سکیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے سے اوپر اٹھ کر کے اپنے اصل مال کو بھی کار خیر میں خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مستحقین کو تحقیق کر کے تلاش کریں، اور جو لوگ قرآن و سنت کی ترویج، قرآن و سنت کی حقیقی ترجمانی، توحید و سنت کی حقیقی ترجمانی کرنے کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، مسجدوں کو قائم کرنے کے لیے، مدارس کو آباد کرنے کے لیے مال و دولت جمع کرتے ہیں، ان کو نواز کر کے ہم ملت اسلامیہ کے لیے ایسے نونہال تیار کریں جو کل آنے والے دور میں ان مسجدوں کو آباد کر سکیں، ان مسجدوں سے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر سکیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کر سکیں، یہ پیغام دنیا کے سامنے عام کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو مکمل اخلاص اور مکمل دین کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔